آج صبح حضرت والا سمندر کے کنارے پر سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ اس وقت سمندر سامنے ہے، سمندر کو دیکھو اور سبق حاصل کرو۔ جو بڑے سے بڑا سرکش خدا کا انکار کرتا ہے، جیسے فرعون، شداد، نمرود، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، ایسوں کا علاج یہ ہے کہ سمندر میں 3-4 میل اندر لے جاؤ اور وہیں سے سمندر میں دھکا دے دو، ایک ہی غوطے میں نانی یاد آ جائے گی، اور نانی کی کیا حقیقت ہے، اللہ یاد آ جائے گا اور کہیں گے او مائی گاڈ۔ اسی طرح جو آدمی کہتا ہے کہ گناہ میری پرانی عادت ہے، مجھ سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، عشق مجازی تو میری زندگی ہے، اس کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، اس سے کہو کہ بیچ سمندر میں ایک لڑکی ہے، وہ سمندر کی پری ہے، سمندر کی پری، اس کو دکھا بھی دیا جائے کہ وہ دیکھو وہ کھڑی ہے، اس سے کہو کہ تم بڑے عشق باز ہو تو سمندر میں کود پڑو، تو اس وقت ساری عشق بازی ناک کے راستے سے نکل جائے گی۔ اس کو اگر کوئی بیچ سمندر میں پھینک دے تو ایک ہی غوطے میں کہے گا کہ میں عشق بازی سے توبہ کرتا ہوں اور اب کبھی گناہ کے قریب نہ جاؤں گا۔ لیکن یہ علاج غیر شریفوں کا ہے، شریفوں کا علاج دوسرا ہے، وہ اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ محسن اعظم ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنے والا، ہمیں بینائی آنکھیں دینے والا، اعضاء یعنی ہاتھ پیر میں طاقت دینے والا، بلا اور مصیبتوں سے بچانے والا، ایمان دینے والا، اللہ والوں کا ساتھ عطا فرمانے والا۔ اتنے بڑے مالک کو اور محسن کو ناراض کرنا شرافت کے خلاف ہے، غیر شریفانہ حرکت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 علاج بیان فرمائے، ایک شریفوں کا اور ایک غیر شریفوں کا، یعنی جو شریف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آدمی سوچ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا عمل بھیجا ہے۔ شریف طبیعت والا اسی مراقبے سے شرمندہ ہو جائے گا، اسی سوچ سے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بھیجا ہے کل کو، ان اعمال کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑا ہوں گا۔ جب وہ پوچھے گا تم کیا کرتے تھے، میری ناراضگی کے اعمال تم نے کیوں کیے۔ اور غیر شریفوں کا علاج اگلی آیت میں ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ جیسے نالائق بیٹوں سے باپ کہتا ہے کہ نالائق ہوشیار رہ، میں دیکھ رہا ہوں، تیری حرکتوں سے باخبر ہوں، جب جوتے پڑیں گے تب تم کو عقل آئے گی۔ اسی طرح غیر شریفوں کو، کمینے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تمہارے اعمال خبیثہ اور تمہاری حرام خوریوں سے ہم باخبر ہیں، اور ان کا علاج فرما دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں۔ ارشاد فرمایا بد نظری سے اللہ کی لعنت برستی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرے دیکھنے والے پر اور جو اپنے کو دکھانے کے لیے پیش کرے۔ اور جب لعنت برسے گی تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت جب دور ہو گئی تو انسان نفس امارہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ لہذا گناہوں سے بچو، خصوصاً بد نگاہی سے، ورنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کتنی ہی مؤثر تقریر ہو، سب سنتا ہے لیکن نظر بچا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی حسین ملے، جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو بری عادت جاتی نہیں۔ لہذا اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بری عادتیں چھٹا دے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت والا، اس کے بعد حضرت مولانا حضرت کے اشعار پڑھے کسی نے، جس میں یہ شعر تھا حضرت کا تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی حسرت نہ رہے، یعنی حرام خواہشوں کو اللہ کے لیے توڑ دو اور دل میں سوچو بھی نہ۔ تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا ایک شخص بد نظری تو نہیں کرتا، مگر حسرت ہوتی ہے کہ کاش شریعت میں کوئی گنجائش ہوتی تو میں دیکھ لیتا، کاش لگائے رہتا ہے
کاش مل جاتی، کاش یہ مل جاتا، کاش سود حلال ہو جاتا، یہ کاش کی علامت ہے اس کے نفس کی بدمعاشی کی۔ کاش بھی نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی نہ سوچو کہ نظر بازی کاش حلال ہو جاتی۔ گناہوں سے بھی توبہ کرو اور گناہوں کی حسرت اور تمنا سے بھی توبہ کرو، تب ایمان مکمل ہوگا۔ گناہوں سے توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، جب تک گناہوں کی تمنا اور خواہش بھی دل میں مکروہ ہو جائے، یعنی یہ بھی ضروری ہے۔ آدمی جیسے ہی خیال آتے ہیں گناہ کے تو ان کو برا سمجھے، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے خوش نہ ہو۔ کیا علامت ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ آدمی کو جب اپنے پچھلے گناہ یاد آ جائیں تو بجائے ان سے خوشی کے دل روئے۔ اسی لیے ایسی تمناؤں اور ایسی حسرتوں سے بھی اللہ سے معافی مانگ لو۔ یا اللہ تعالیٰ، میں کیسا کمینہ انسان ہوں کہ دل میں گناہوں کی تمنا رکھتا ہوں۔ لہذا پچھلے خیالات آنے پر اگر اب بھی لذت لیتے ہو پچھلی باتوں پر، اس سے بات ہوتی تھی، اس سے ملاقات ہوتی تھی، اسے ہی سوچ رہے، لذت لے رہے، تو معلوم ہو گیا کہ ابھی تم کچے ہو، ایمان تمہارا مکمل نہیں۔ بلکہ اگر خیال آ جائے تو فوراً رونا آ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کس طرح نافرمانی کرتے تھے، تو سمجھو تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ پھر حضرت والا کا یہ مقطع پڑھا گیا، روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے، یعنی میں جمع رہوں۔ ارشاد فرمایا، جمنے کی پہچان کیا ہے؟ کوئی آدمی دین پر جمع یا نہیں؟ یوں تو ہر کوئی کہے گا کہ میں اللہ کے راستے میں جم گیا ہوں، لیکن نہیں، جب کوئی خوش قامت سامنے ہو تو پھر استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ جب کوئی خوبصورت چہرہ سامنے آ جائے، اب دیکھو بھائی بلی کا امتحان کب ہوتا ہے؟ لاکھ بلی کو سکھاؤ کہ جو ہے تمہیں یہ نہیں کرنا، تمہیں یہ نہیں کرنا، شکار اسے ویسے ہی سمجھاتے رہو کہ چوہے کا شکار نہیں کرنا، لیکن چوہا سامنے، اگر چوہا اس کے سامنے پھینک دو یا اس کے سامنے کو گزر جائے چوہا، تو اس وقت اس کا امتحان ہوگا۔ اگر اس وقت بھی صحیح رہے تو سمجھو۔ تو یہ اصل استقامت یہ ہے کہ جب کوئی خوبصورت چہرہ سامنے آ جائے اس وقت نظریں جھکا لو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ کہو کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں اور غیر اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ حسینوں سے جسم کو بھی دور رکھو اور دل کو بھی، دل میں یہ خیال بھی نہ لاؤ، استغفار کرو دل کے خیال پر بھی۔ عام لوگ سمجھتے ہیں ملا کیا جانے حسن کے نکتے، ملا خوب جانتا ہے مگر خدا کے خوف سے نظر بچاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حسن کیا ہے اور کیا اس کی تاثیر ہے۔ میرا ایک شعر ہے، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، یعنی اس کی لمبائی ہے، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، اس کو دیکھے گا وہ جس کی شامت ہے۔ اب ادھر کا تھوڑا سا ارشاد فرمایا کہ ندامت کے آنسو بہت قیمتی ہیں۔ جو آدمی روتا ہے اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے، نادم ہو کر رونے والا انشاءاللہ جتنے بھی رونے والے ہیں سب نجات پا جائیں گے۔ ندامت کے آنسو کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس بادشاہ کے ملک میں کوئی موتی نہیں ہوتا وہ دوسرے ملک سے اپنے دربار میں وہ موتی منگاتا ہے اور اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ندامت کے آنسو نہیں ہیں، اس لیے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کو اس عالم سے یعنی دنیا سے اپنے یہاں موتی بنا کر محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے اور پوچھیں گے، اے دوزخ تیرا پیٹ بھر گیا؟ دوزخ کہے گی، حل من مزید، اے اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا، کیا کچھ اور مال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، یعنی خاص تجلی نازل کریں گے۔ دوزخ کہے گی، قط قط قط، بس بس بس، اللہ میرا پیٹ بھر گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا، اسی طرح گناہوں سے نفس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ایک گناہ کرو گے تو دوسرے کو دل چاہے گا، ایک کو دیکھو گے دوسرے کو دل چاہے گا، 100 گناہ کرو گے تو 100 کو جی چاہے گا۔ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی مزاج برانچ کا ہوتا ہے۔ دوزخ ہیڈ آفس ہے اور ہمارا نفس یعنی اندر جو ہمارا چاہت ہے
وہ برانچ ہے، اس لیے نفس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرے گا۔ اگر بھرے گا تو اللہ تعالیٰ کے قدم یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر اور گناہوں سے استغفار، تو نفس کو سکون مل جائے گا اگر یہ دو چیزوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے بعد حضرت والا نے پوچھا کیسا مضمون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ماشاء